الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں درود پڑھو نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب پر درود پڑھو دنیا اور آخرت میں چرچہ ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہمارے قاری عابد صاحب، افضال بھائی اور دیگر برادران جنہوں نے مل کر یہ انجمن بنائی اور اس کے زیر اہتمام محفل کا انعقاد ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تا دم حیات تا دم قیامت ان کی یہ محفل بھی چلتی رہے، ان کی یہ انجمن بھی چلتی رہے اور سرکار کے میلاد کا ذکر، حضور کا ذکر اور میلاد کی محفلیں سجتی رہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ عظیم میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، شب اسرا کے دولہا، مشکل کشا، حاجت روا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجایا کرو۔ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ شاکر شجاع آبادی کہتا ہے، ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رہ ونجا، ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رہ ونجا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجا، تیڑا میڈا ہک جو ہے دلدار تاول این کروں، لا مکان تے تو نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ ونجا۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ ہمیں لگتا ہے قیامت تک لوگ آپ کو یاد کریں گے، یہ مقام یہ رتبہ کیسے مل گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور یہ مقام کیسے ملا؟ آپ تو یورپ سے پڑھ کر آئے تھے۔ آپ کہنے لگے خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرہنگ، وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ حضور یہ مقام کیسے مل گیا؟ آپ پیدا ہوئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دودھ پینا چھوڑ دیا والدہ محترمہ کا۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی، حسنی حسینی سادات کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اب دیکھیں وقت گزرتا رہا، غوث پاک کچھ بڑے ہوئے، والدہ محترمہ نے مدرسے میں بھیجا، پہلا دن تھا، فرسٹ ڈے ان مدرسہ۔ آپ گئے، قاری صاحب نے کہا، استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے پیر نے جب بسم اللہ سے شروع کیا تو پورے 18 پارے ہی سنا دیے۔ پیران پیر کے استاد گرامی نے کہا بیٹا یہ کہاں سے سیکھ کر آئے، کہاں سے یاد کر کے آئے؟ حضور میں ماں کے پیٹ میں تھا، میں جب پیدا ہوا ماں کی گود میں ہوتا تھا، میری والدہ چونکہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، میری ماں ہر وقت قرآن ہی پڑھتی تھی، میں نے سن سن کر یاد کر لیا ہے۔ یہ ہیں پیر۔ آج تو پیروں کے بچے پیر ہیں، کوئی نکا پیر ہے تو کوئی وڈا پیر ہے، کوئی ٹھگا پیر ہے تو کوئی عجیب پیر ہے۔ اللہ ہمیں 2 نمبر پیروں سے بچائے۔ لیکن میرے غوث پاک حسنی حسینی سید مادر زاد ولی ہونے کے بعد بھی مدرسے میں جا کر قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ آپ کو پوچھا گیا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں جب مدرسے جاتا تھا نا غیب سے آواز آتی تھی، بچوں رستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا، رستہ چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا میں مدرسے سے گھر واپس آیا تو میرے آگے آگے بیل چل رہا تھا۔ بیل سمجھتے ہیں؟ ڈاند، سرائکے چاہتے ہیں ڈاند، ایویں نا، وہ بیل چل رہا تھا۔ کہتے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا، ایک دم وہ بیل رک گیا، میری طرف مڑا، بزبان فصیح صاف صاف الفاظ میں کہنے لگا، اے عبد القادر تجھے کوئی میرے پیچھے چلنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا، اور تو وہ ہے جس کے پیچھے خلق خدا چلے گی۔ کہتے ہیں جب بیل نے کلام کیا مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ بیل بھی اس طرح سے بول سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پہنچا گھر اور والدہ محترمہ نے کسی کام سے مجھے بھیجا، میں چھت پر گیا کسی کام سے۔ وہ دن تھا وقوف عرفہ کا، حج کا دن تھا،
اگلا دن بقرعید کا دن تھا. کہتے ہیں کہ میں جب چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا مکے کی طرف تو عرفات کا میدان نظر آ رہا تھا. میں نے امی سے کہا امی جان آپ مجھے اپنے حقوق معاف کریں, اجازت دیں تاکہ میں دین کا علم حاصل کروں اور جا کر راہ خدا میں جا کر دین کی تبلیغ کروں. والدہ محترمہ نے وہ ہم نے مشہور واقعہ سنا ہے جب چوروں کی جماعت نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا اور ایک ڈاکو نے پوچھا ہاں بھائی لڑکے تیرے پاس کچھ ہے جی. اس نے تلاشی لی, کچھ بھی نہیں نکلا. بالآخر تنگ آ کر ہاتھ پکڑا, میرے غوث پاک کو اپنے سردار کے پاس لے گیا. ہم نے اس لڑکے سے پوچھا ہے اس کے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے, لیکن ہم نے تلاشی لے کر تسلی کر لی, کچھ بھی نہیں نکلا. سردار کہنے لگا بیٹا آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس سونا ہے, کچھ ہے, کہاں ہے؟ آپ نے اپنی گدڑی کھولی, کہا یہ دیکھو ایک ایک دینار سیلے ہوئے ہیں. سردار کہنے لگا ہم سے تو ہر کوئی اپنا مال بچاتا ہے, تم نے کیوں ظاہر کر دیا؟ کہنے لگے جب میں گھر سے چلا تھا ماں نے کہا تھا عبد القادر بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے. میں ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں. اس وقت ڈاکوؤں کے سردار نے اپنی پوری جماعت کے ساتھ میرے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر لی, سچی توبہ کی, اور وہ بھی وقت کے اپنے اولیاء میں شامل ہو گئے. اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو, اے محفل میلاد میں آنے والوں, سنو میرے غوث پاک کا مقام کیا ہے. آپ علم دین حاصل کرتے رہے, حتیٰ کہ مروجہ جتنے بھی علوم تھے سب کے سب حاصل کر لیے, لیکن آپ واعظ و نصیحت کی طرف نہ گئے اور ہر وقت خاموش رہتے تھے. ایک مرتبہ خواب میں جناب رسالت میں آپ تشریف لے آئے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد را الحق, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. ایک حدیث پاک میں آیا فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری کے عالم میں دیکھے گا. اللہ کے محبوب خواب میں تشریف لائے. شاعر کہتا ہے خواب وچ مل گیا ماہی, خواب وچ مل گیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دے مارے اکھ نہ کھولاں کہ تے پھر بھی چھڑ نہ جاواں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فدا کا امی و ابی, آقا لبیک, آقا میں حاضر ہوں. فرمایا عبد القادر بیٹا تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تقریر کیا کرو, واعظ و نصیحت کیا کرو, تمہاری تقریر سے امت کو بڑا فائدہ ہوگا. عرض کی حضور میں عجمی ہوں, یہ عربی ہیں, جب میں واعظ کروں گا میں تقریر کروں گا میں اپنی بات ان کو کیسے سمجھا پاؤں گا؟ فرمایا ادھر آؤ. تشریف لے گئے. حضور نے کہا اپنا منہ کھولو. انہوں نے اپنا منہ کھولا, پیرانے پیر نے منہ کھولا. اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں 7 مرتبہ ڈال دیا. اللہ اکبر. یہ وہی لعاب دہن اقدس ہے جو کھاری کنویں میں جائے تو میٹھا ہو جائے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا ڈیلا نکل آئے, لعاب دہن لگائیں, جوڑ دیا جائے. ایک صحابی کے جسم پر دانے نکل جائیں اور جب ان سے پوچھا جائے, جسم سے خوشبو آتی تھی, غالباً حضرت عتبہ ہی تھے, ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی. پوچھا گیا کہ آپ کی جسم میں جو خوشبو آتی ہے آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کوئی پرفیوم کوئی خوشبو نہیں لگاتا. خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے بچپن میں جسم پر دانے تھے, میں شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں تکلیف کے ساتھ حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انظر حالنا, حضور ہمارے حال پر نظر کرم فرمایا, ہمارے حال پر ہم تکلیف میں ہیں. ارشاد فرمایا ستر ڈھانپو لیٹ جاؤ. حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا, دانے ختم ہو گئے. اس دن سے آج تک جسم سے خوشبو ہی آ رہی ہے. جب آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن منہ میں دیا نا, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ایک دن گزر گیا, اگلی رات سویا تو مولا کائنات خواب میں آ گئے. شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہنے لگے عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے وہی بات کی. کہنے لگے پھر ادھر آؤ اپنا منہ کھولو. جب منہ کھولا تو مولا علی نے 6 مرتبہ منہ میں لعاب ڈال دیا. عرض کرنے لگے بابا جان, کیونکہ حسنی حسینی سید ہے نا, مولا علی کی اولاد میں ہے نا, آل نبی اولاد علی ہے نا. عرض کی ابا جان وہ 7ویں مرتبہ بھی ڈال دیتے. مولا علی خواب میں کہنے لگے بیٹا عبد القادر میں نبی جیسا تو نہیں ہوں نا. وہ صحابہ خواب میں آ کر بتائیں ہم نبی جیسے نہیں, تو آج کا ملا اٹھ کر گئے وہ ہم جیسے تھے. پھر کہتے ہیں علم اتنا بھی نہ دے کہ میں خود کو کہوں ان جیسا, علم اتنا بھی نہ دے کہ ہم خود کو کہیں ان جیسا. اس سے اچھا میرے مولا ہم تو جاہل تھے. پہلے لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے لیکن ادب زیادہ کرتے تھے, ادب زیادہ ہوتا تھا. مولا علی کہنے لگے میں نبی جیسا نہیں ہوں. حضور نے جو 7 مرتبہ ڈالا تھا ہم تو حضور کے پیچھے ہی رہیں گے.
اللہ اکبر. پھر میرے غوث نے تقریر کرنا شروع کی, واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا. جب ہوا تو لوگوں نے دیکھا جیلان شہر سے, قصبے سے آنے والا وہ نوجوان جس نے دین کا علم حاصل کیا, حسنی حسینی سید ہے, جب تقریر کرنا شروع کی. پہلے ایک چھوٹی سی مسجد تھی, جب اس میں ڈیرے لگائے لوگ بڑھتے گئے, جامع مسجد میں آ گئے لوگ, ناسمائے عیدگاہ میں آ گئے لوگ, اتنے آئے وہاں بھی رش لگ گیا, حتیٰ کہ میرے غوث نے ایک میدان میں ڈیرا لگا لیا. پھر وہ وقت آیا, غوث پاک تقریر کرتے تھے, ہجوم اتنا بڑھتا تھا کہ 70 ہزار کا مجمع لگ جاتا تھا. یہ پیرانے پیر کی کرامت تھی, جتنی آواز آگے والے سنتے تھے اتنی آواز پیچھے والے سنتے تھے. یہ پیرانے پیر کی کرامت تھی. اللہ اکبر, قربان جاؤں میرے پیرانے پیر. جب تقریر کرتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا, تو اس وقت کا ایک چوٹی کا عالم تھا جس کا نام ہے محدث ابن جوزی, حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ. یہ پہل نا صوفیہ سے ذرا دور ہی رہتے تھے. علم ہے نا, علم بسا اوقات علم انسان کو متکبر کر دیتا ہے. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے. حدیث پاک میں آتا ہے تکبر جو ہے نا, تکبر متکبرین کو مفہوم روایت کا اللہ کریم قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. اب محدث ابن جوزی کے ایک شاگرد تھے جو میرے غوث کے مرید بھی تھے. ہر وقت اپنے استاد کو پیر صاحب کی فضائل بیان کرتے تھے. میرے پیر صاحب کے پاس چلیں, میرے پیر صاحب کے پاس چلیں. وہ کہتے اچھا چلو دیکھیں گے, کبھی جائیں گے, دیکھیں گے, سوچیں گے. ایک مرتبہ بالآخر استاد پر انفرادی کوشش رنگ لے آئی اور محدث ابن جوزی کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیر صاحب قرآن کا کتنا علم رکھتے ہیں, کہ ان کو کوئی تفسیر بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. کہنے لگے چلیں تو صحیح. اب غوث پاک کی محفل کا یہ اصول تھا, قاری صاحب ایک ہی آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے اور اسی کے تحت تفاسیر بیان ہوتی تھی. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں محدث ابن جوزی آ گئے. اب میرے غوث پاک کی محفل شروع ہوئی تو قاری صاحب نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. غوث پاک نے تفسیر شروع کی تو کہنے لگے اس کا ایک تفسیری قول یہ ہے. محدث ابن جوزی اتنا بڑا عالم تھا, اپنے شاگرد کو کہنے لگا بیٹا یہ مجھے پتا ہے. کہا دوسرا تفسیری قول یہ ہے. محدث ابن جوزی کہنے لگا یہ بھی مجھے پتا ہے. تیسرا, چوتھا, حتیٰ کہ 11 تفاسیر بیان ہوئی. محدث ابن جوزی اتنا چوٹی کا عالم کہنے لگا بیٹا یہ بھی پتا ہے. جب میرے غوث نے 12واں تفسیری قول بیان کیا نا, محدث ابن جوزی نے کہا اللہ یہ نہیں پتا, 13واں نہیں پتا, 14واں نہیں پتا, حتیٰ کہ اس ایک آیت کریمہ کے 40 تفسیری قول بیان کر دیے. سبحان اللہ. محدث ابن جوزی کی آنکھیں پھٹی, اتنے بڑے عالم اور میں ان کی صحبت سے غافل. میں تو ان کو ایک سادہ سا صوفی سمجھتا تھا, اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے. اب میرے غوث پاک 40 تفاسیری قول بیان کرنے کے بعد کہنے لگے اے بھائیو اب ہم زبان قال سے زبان حال کی طرف جائیں گے. بس اوقات ایسا ہوتا تھا غوث پاک ایک تفاسیری قول, ایک آیت کریمہ کے 300 تفاسیری قول بیان کر دیتے تھے. جب میرے غوث نے کہا نا اب ہم زبان قال سے حال کی طرف جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو علم لدنی بھی تو عطا فرماتا ہے نا. اللہ اکبر. اب قال سے حال کی طرف جائیں گے. محدث ابن جوزی نے اپنا گریبان چاک کر دیا, امامہ اتارا اور غوث پاک کے قدموں میں گر دیا. یہ ہے میرے غوث پاک. اور یاد رکھیے گا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا ظہور تواتر کے ساتھ تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ عیسائی کردی تھے, یہ کردی قوم تھی, ان سے جب بھی جہاد کیا جاتا یہ اتنے جنگجو تھے, مسلمان ان کو مغلوب نہ کر پاتے, یہ شکست نہیں کھاتے تھے, بھاگ جاتے تھے یا شکست خوردہ نہیں ہوتے تھے. اب بالآخر یہ کردی عیسائی آ گئے میرے غوث پاک کے پاس, کہنے لگے بھی ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے امت آخری کے جو اولیاء ہوں گے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء ہوں گے, اللہ کریم ان کو ایسی شان عطا فرمائے گا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ان کے کرامات ہوں گی. اللہ اکبر. اگر آپ کا دین دین اسلام حق ہے تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے تھے, اگر آپ کرامت دکھا دیں کوئی مردہ زندہ کر دے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ غوث ہیں جو بچپن میں ایک مائی کو کہتے ہیں مائی تیرا بچہ مرا نہیں زندہ ہے, تو واقعی کپڑا ہٹا کر دیکھا جاتا ہے تو بچہ زندہ ہوتا ہے. نانا جان ڈنڈا لے کر دوڑتے ہیں, ٹھہر تیری خبر لیتے ہیں. غوث پاک بچپن میں قبرستان جاتے ہیں, کہتے ہیں قبر والو, اے قبر والو مجھے میرے نانا سے بچا لو. 300 مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں. بچپن میں یہ حال تھا. جوانی میں جب علم و عمل کے ساتھ جوانی آئی تو پھر جب انہوں نے مطالبہ کیا میرے غوث پاک قبرستان گئے, کہنے لگے تم بتاؤ کیا کرنا ہے. کہنے لگے یہ قبر جو ہے نا بہت پرانی ہے, ہمارے باپ دادا نے بھی اس مردے کو نہیں دیکھا ہوگا,
اگر یہ مردہ زندہ ہو کر بتا دے دین اسلام کے بارے میں کلمہ پڑھ لیں گے. غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں جناب میں دعا کی, مولا میرے لیے نہیں تیرے محبوب کی عزت اور دین اسلام کی حقانیت کے لیے قوم باذن اللہ. جب کہا قبر پھٹی, مردہ زندہ ہو گیا. ایک شخص نکل آیا, کہنے لگا اے عیسائی کردیو سنو, میں تمہارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک نبی پہلے آئے تھے, اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام, ان کا امت کا بندہ ہوں. سنو, اللہ کا ہر نبی دین اسلام کے بارے میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بتاتے آئے ہیں. اگر تم چاہتے ہو تمہاری فلاح ہو جائے, تمہاری اصلاح ہو جائے اور تم حق کے راستے پر آ جاؤ تو دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب وہ مردہ اپنی قبر میں چلا گیا, قبر بند ہو گئی. وہاں جتنے عیسائی تھے سوائے چند کے سب نے کلمہ پڑھ لیا. ایک نو مسلم عیسائی آیا, کہنے لگا حضور یہ میرا بچہ ہے, اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے اس کو دعا دے دیں. میرے غوث پاک نے سر پر ہاتھ پھیرا اور بشارت دی, خوشخبری سنائی, میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بچہ بڑا ہو کر مسلمانوں کا بہت بڑا فاتح سپہ سالار بن جائے گا. دنیا نے دیکھا, جب وہ بچہ بڑا ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا. یہ میرے غوث پاک کی کرامت تھی. اور یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں یہ کرامت, یاد رکھیے گا معجزہ اور کرامت اس میں فرق یہ ہے, معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے, کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے, کیونکہ نبی سے ظاہر ہوا اس لیے معجزہ ہے. وہی بات اگر ولی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ایک انگریز نے نا کلمہ پڑھ لیا لندن میں. اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اس نے قرآن پاک لیا ٹرانسلیشن, انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, تو اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا. جب پہنچا نا سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لینے کے لیے جب اپنے دربار میں کہا کوئی لے کر آئے گا تو ایک جن کھڑا ہو گیا. تفصیلی واقعہ آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں. اب جن کہنے لگا انا آتی کا, میں لے آؤں گا حضور. کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا یہ جو آپ کا دربار سجا ہے نا یہ ختم نہیں ہوگا, اس سے پہلے لے آؤں گا. اللہ اکبر. وہ آپ کہنے لگے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. وہ کہنے لگا, اب اس سے سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اس دربار میں ایسا شخص بھی موجود ہے جو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے. کیا بات ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, اللہ اکبر. سنیے, پھر اس امت کا ایک ولی تھا, وہ آپ کا وزیر بھی تھا اور سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی بھی تھا. اس کا نام ہے آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا حضور میں لے آؤں. آپ نے کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ وہ کہنے لگا حضور آپ کی آنکھ, آپ کی پلک جھپکے گی نہیں, اس سے پہلے لے آؤں گا. ابھی پلک نہیں جھپکے گی. آپ نے کہا پھر لے آ. اس نے کہا یہ لے حاضر ہے. کیا بات. تخت حاضر تھا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے. اب اس انگریز نے پڑھ لیا یہ واقعہ. اب وہ کہنے لگا یہ لوجیکل تو پاسبل نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا, دس از ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اب اس کے ذہن میں نا تھا قرآن کا واقعہ. اب وہ خلش رہی, وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا جو کرامات اولیاء کے متعلق خدشات رکھتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. اب قرآنی واقعہ تھا, جھٹلا سکتے نہیں تھے. اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. بالآخر وہ اس کو گھیر گھار کے لے آئے پاکستان. چلو ہمارا اجتماع ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اب لے گئے لاہور لے آئے. جب لے کر آئے نا تو کہا کہ یہ مینار پاکستان. اب پارٹی تھی نا, اب پارٹی کو تو کیس کرنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے, یہ فلاں. کوئی گورا ہوگا تو کہیں گے یہ یورپ سے آیا ہے, کوئی کالا ہوگا تو کہیں گے افریقہ سے آیا ہے. کہنے لگے یہ مینار پاکستان ہے, یہ بادشاہی مسجد ہے, یہ انارکلی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. لاہور کی سیر کرانے لگے. جب وہ اس کے ساتھ گزرے نا گاڑی پر داتا صاحب کی مزار کے قریب سے, کہاں سے گزرے؟ داتا صاحب کی نگری سے. داتا صاحب کی نگری میں میرے خواجہ آئے تھے نا, وہ کہنے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نگاہ سے دیکھا تھا, ولی کامل نے. کہنے لگے ناقص ہوں گے تو آپ پیر کامل ہیں, ہم جیسے کامل آ جائے ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. کہنے لگا واٹ از دس. انگریز کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہاں شرک ہوتا ہے. یہاں نہیں جانا, یہاں شرک ہوتا ہے. وہ کہنے لگا بے وقوفو, میں تو شرکستان سے آیا ہوں, کفرستان سے آیا ہوں, مجھ سے بڑا شرک کون جانتا ہوگا, چلو لے کے چلو.
جہاں شرک ہوتا ہے وہاں بدبو آتی ہے، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. تم کہہ رہے ہو شرک ہوتا ہے، شرک والی جگہ سے تو بدبو آتی ہے، اللہ نحوست ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہاں تو رحمت نازل ہو رہی ہیں، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، یہاں تو نور اتر رہا ہے. چلو مرتے کیا نہ کرتے ہیں. پارٹی بگڑ جاتی نا، ٹوٹے دل سے لے گئے. اب وہ جوتی والی جگہ پر سٹینڈ پر جوتی رکھوائی، اندر گئے تو ایک بابے سے ملاقات ہو گئی. بابا جی نے اس نو مسلم انگریز کو نا بغل گیر کر لیا، سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگایا نا، آئے ہائے، سینے سے لگایا، کہنے لگے تھکے ہوئے ہو، کہنے لگا چلا چلا کے مار دیا انہوں نے، ظالموں نے. ہر جگہ پر لے جاتے ہیں پارٹیوں کے پاس. آپ نے کہا تھکے ہوئے، اچھا ٹھنڈا چلے گا گرم؟ کہنے لگا گرم گرم چائے کافی مل جائے نا بڑا مزہ آ جائے گا، جسم کی تھکان اتر جائے گی. کافی پینی ہے؟ جی حضور کافی پینی ہے. وہ بزرگ نے فضا میں ہاتھ بلند کیے، 2 کافی کے کپ سامنے رکھ دیے. انگریز نے جب کافی کے کپ دیکھے نا، وہ بے ہوش ہو گیا. اب وہ جو لے کر گئے تھے مولوی ملوٹے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہماری پارٹی ہاتھ سے گئی، بے ہوش ہو گئے. جب وہ ہوش میں آئے نا تو وہ نو مسلم انگریز کہنے لگا سنو، ساری زندگی تم مجھے ایسے ہی رولتے، کاندھے پر بستر لوٹا اٹھا کر گلی گلی میں میری مت مارتے. میں تم سے سوال کر رہا تھا کتنے سالوں سے کہ ملکہ بلقیس کا تخت 1 مہینے جانے کا سفر، 1 مہینے آنے کا سفر، پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا؟ تم نے مجھے جواب نہیں دیا. تم کہتے تھے یہاں شرک ہوتا ہے، میں کہتا تھا یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی نظر آ رہی ہیں. تم کہتے تھے یہاں نہیں جانا، میں آ گیا ہوں. جب بابا جی سے ملا تھا نا، بابا جی کہنے لگے کیا پیو گے، ٹھنڈا گرم؟ میں نے کہا گرم. سنو، تم کہہ رہے ہو میں بے ہوش کیوں ہوا تھا؟ بے ہوشی کی وجہ یہ تھی، یہ کپ جو دیکھ رہے ہو نا، لندن میں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے میں خرید کر اپنے گھر میں رکھ کر آیا تھا. اور یہ وقت لندن کے ٹائم کے مطابق میں اور میری بیوی چائے کافی پیا کرتے تھے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر. سنو، بابا جی نے بتا دیا جس طرح ہم لندن سے تیرے کپ لے آئے نا پلک جھپکنے سے پہلے، ایسے ملکہ بلقیس کا تخت آیا تھا. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تم کہتے تھے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے؟ ہم لندن سے پلک جھپکنے سے پہلے تمہارا کپ لا سکتے ہیں تو ملکہ بلقیس کا تخت بھی آ سکتا ہے. وہ پھر انگریز داتا صاحب کے دربار کو چھوڑ کر نہیں گیا، کہنے لگا میں مروں گا بھی تو یہیں مروں گا. آج بھی میرے داتا صاحب کے قدموں میں اس کی قبر ہے. کبھی جانا ہو داتا صاحب لاہور تو نیچے تہخانے میں اتر جائیے گا، اس انگریز کا اسلامی نام فاروق رکھا گیا. آج بھی اس کی قبر یہاں داتا صاحب کے قدموں میں موجود ہے. تو اللہ کے ولی کو ہم نے کیا جانا؟ اللہ کے ولیوں سے نسبت جوڑ لیں، اللہ کے ولیوں سے ناتا جوڑ لیں. کہتے ہیں اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ والوں کو کوئی عام بندہ نہ سمجھیے گا. کسی نے کہا تھا اے زاہد کسی رند کو نظر کم سے نہ دیکھ، شاید اس خدا کو تو پسند کہ وہ پسند. یہ قریب ہی چند 100 کلومیٹر پر چلے جائیں، تقریباً 200-250 کلومیٹر پر ہے کوٹ مٹھن. سنے نام؟ وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ غلام فرید. کیا نام ہے؟ آپ کہتے ہیں خلقت کو جیندی گولے او ہر دم فرید دے کولے. زیر تھی زبر نہ تھی، متاں پیش ہو میں آج ہی اپنا غرور و تکبر نہ کر. آپ کے شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا. اب جب بھی کوئی گزرتا تو وہ کہتا سونا اے تو رسو عید کڈا. عید میں کہوں گا عید، آپ کہو گے کڈا. عید یعنی کب ہوگی؟ میرے پیر و مرشد تو کہتے ہیں تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی. تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والا ہو. کہتا سونا اے رسو عید کڈا. لوگ ہنستے تھے، کوئی روز روز عید ہوندی ہے، تو ہی کمبلا ہے بھولا ہے، ہر ویلے پوچھتے عید کڈا. پاگل تھی گے، عید آندی ہے سال 2 دفعہ، تو روز ہی پوچھی کڑوتے. اب لوگ ہنستے تھے، جب لوگ ہنستے تھے نا باتیں بناتے تھے. اب وہاں سے گزر ہوا خواجہ غلام فرید کا.
وہ کہتے ہیں ولی را ولی می شناسد، فارسی کا جملہ ہے ولی را ولی می شناسد، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ اب وہ جب خواجہ غلام فرید گزرے نا، وہ کہنے لگا سونا تساں تا دس، تساں ویندے پیو چپ چپا کے ویندے پیو، تساں چا دسو عید کڈا، عید کڈا۔ جب اس نے پوچھا نا عید کڈا، سونا اے دسو عید کڈا۔ اب ولید تو ولی کو پہچانتا ہے نا، آپ نے اس کی رمز کو پکڑا، آپ نے کہا اوے پوچھنا لیا، پوچھنے عید کڈا، سن ول یار ملے جڈا، یار ملے۔ کہنے لگا جب یہ بات پوچھی نا، اب دل کے تار تو چھیڑ دیے خواجہ صاحب نے، اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے روتے کہنے لگا سونا اے تے دسو یار ملے کڈا، یار ملے کڈا۔ پنجابی کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دا پھر کڈ دریا، اودے وچ تو رج کے نہا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مکا۔ کہنے لگا سونا اے تے دسو یار ملے کڈا۔ اب اللہ کے ولی تھے نا، آپ نے کہا سونے میں مرے جڈا، اے میں مرے جڈا۔ کہنے لگا ول سونا تساں چا دسو اے میں مرے کڈا۔ آپ نے کہا سونا تکے جڈا، تیری جب ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اپنی محفلوں کو پاک کریں، یہ محفل ہو یا بندہ تنہائی میں ہو، اللہ ہمیں جلوت خلوت ایک کر دے۔ خدا کی قسم امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری، انہوں نے ہمیں یہی ذہن دیا ہے، انہوں نے ایک مقصد دیا ہے دنیا میں آنے کا۔ تو مقصد ہے نا قرآن کریم میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کریم سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ ہم تمہاری جانچ کریں، آزمائش کریں، تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ اچھے عمل لے کر جانا نا اللہ کی بارگاہ میں۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا زیر تھی زبر نہ تھی متا پیشوں میں، تو اچھے عمل لے کے جانا ہے۔ اچھے عمل جب ملیں گے جب سنگت اچھی ہوگی، یارانہ اچھا ہوگا، اچھے لوگوں سے ملتے رہیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تل ہوتا ہے نا، اس کو گلاب کے اندر رکھ دینا وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے۔ جو انسان کی صحبت ہوتی ہے نا وہ رنگ لاتی ہے۔ ولیوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نیک بن جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ چنگے لوگوں دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا، سودا بھامے مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، چنگا پین ہزاراں۔ بروں کی صحبت سے بچیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں۔ یہ قریبی فیضان مدینہ، یہاں سے گاڑی بھی جایا کرتی تھی کسی دور میں، اب بھی جاتی ہے ماشاءاللہ، گاڑی جاتی ہے، رکشے جاتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ فرقان بھائی لے کے جاتے ہوں گے، تو یہاں سے گاڑی جاتی ہے، اجتماع میں آیا کریں، اپنی محفلوں کو پاک کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو قبول بھی فرمائے۔ ابھی جانا نہیں ہے، ابھی تو مہمانوں نے آنا ہے۔ شبیر بھائی کے ابھی میں گھر سے آ رہا تھا، شبیر بھائی کہہ رہے تھے ذیشان بھائی یہ آپ کے گھر کی محفل ہے، میں نے کہا مجھے پتا یہ میرے گھر کی محفل ہے۔ کوٹ رب نواز یوں کہوں کہ میرا دوسرا گھر ہے تو خیر شاید غلط نہیں ہوگا، یہاں میں بہت مرتبہ آتا ہوں اور الحمدللہ بھائیوں والا ماحول ہے۔ تو ابھی محفل کا آغاز ہوا ہے، اختتام نہیں ہے۔ بیان کے بعد ابھی ہمارے ماشاءاللہ یاسر بھائی ہیں، ابھی اویس بچہ آئے گا، پھر کراچی سے 3 ثنا خان ہیں ماشاءاللہ، کراچی سے 3 ثنا خان ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری محفل کو ایسے سو کر اٹینڈ کریں گے نا، جا کر اٹینڈ کریں گے ہاں، اپنے بیٹھنے کا ثبوت بھی دینا ہے۔ ہر ثنا خان ہمارے لیے مہمان ہے، ملتان کا ہو یا باہر کا ہو، لیکن ایسے توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ بچے ہمارے تھوڑے سے ہلتے جلتے رہتے ہیں، ان کو بڑے جو ہے نا پیار سے بٹھائیں، ٹھیک ہے نا، کسی کو جھاڑے نہ، ڈانٹے نہ۔ سرکار کے ذکر کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے، خوشیوں والی محفل ہے، تو ڈانٹے نہ، بچوں کو پیار سے بٹھا لے اپنے پاس۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔